دوستو میں داد دینے کے معاملے میں بہت بخیل ہوں. خدا کی قسم یہ وہ غزل ہے کہ وہ غالب نے کہا تھا نا کسی مومن کے شعر پہ کہ وہ ایک شعر پہ پورا دیوان رکھ دوں. یہ وہ غزل ہے. اس کا خوبصورتی یہ ہے کہ بہت مختصر قافیے ہیں، بلکہ ایک ہی قافیہ بار بار ریپیٹ ہوا ہے. وہ کتنی خوبصورتی سے ہوا ہے. یہ تھوڑی سی آپ سند بھی دیکھیے اس کے اندر. یہ بے پناہ غزل ہے. میں سمجھتا ہوں ماسٹر پیس ہے اقبال اشر کی غزل کی. آپ جی لگا کے سنیے اس کو. اقبال بھائی زندہ باد. بہت اچھے، واہ واہ واہ. اس سے شاید ارشاد. کبھی آپ اس احساس سے گزرے ہوں اس دور میں. عرض کرتا ہوں کہ میں اٹھ گیا ہوں مصلے سے کچھ بھی مانگے بغیر. میں اٹھ گیا ہوں مصلے سے کچھ بھی مانگے بغیر. مجھے لگا کہ یہ آنسو دعا سے بہتر ہیں. بہت اچھے، واہ واہ. کیا کیفیت ہے اقبال بھائی، زندہ میں باد اٹھ بھائی، گیا واہ واہ ہوں واہ. مصلے سے کچھ بھی مانگے بغیر. واہ 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 واہ. مجھے لگا کہ یہ آنسو دعا دعا سے سے بہتر ہیں. ایک شعر اور پڑھتا ہوں. ہمارے اوپر کچھ زیادہ ہی سوالیہ نشان لگائے جاتے رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ایک بھی کار نمایاں نہیں دکھتا میرا. یہ سوال کرتا ہوں میں بانیان حکومت سے بہت ادب کے ساتھ. ایک بھی کار نمایاں نہیں دکھتا میرا. واہ کس کا قبضہ ہے مورخ تیری بینائی پر. واہ 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 واہ. ایک بھی کار نمایاں نہیں دکھتا میرا. کیا کہنے ہیں. کس کا قبضہ ہے مورخ تیری بینائی پر. اور یہ پوری غزل میں نے حیدرآباد میں بھی پڑھی تھی. تو ہیش ٹیگ یو این او کی نظر کرتا ہوں یہ اپنی کمیونٹی کی طرف سے. ملاحظہ فرمائیں کہ پتجھڑ کی آہٹوں سے نہ جھٹلایا جاؤں گا. پتجھڑ کی آہٹوں سے نہ جھٹلایا جاؤں گا. میں نغمہ بہار ہوں دہرایا جاؤں گا. میں نغمہ بہار ہوں دہرایا جاؤں گا. اس واسطے ہی مجھ کو بنایا گیا ہے ابر. اس واسطے ہی مجھ کو بنایا گیا ہے ابر. تپتی ہوئی زمین پہ برسایا جاؤں گا. کیا کہنے بھائی، واہ واہ. اس واسطے ہی مجھ کو بنایا گیا ہے ابر. تپتی ہوئی زمین پہ برسایا جاؤں گا. خوش ہوں کہ عشق نام کا ایک راستہ ہوں میں. ملاحظہ فرمائے یہ میں آپ کی زبان میرے منہ میں ہے، یہ سمجھ لیجیے. آپ بول رہے ہیں، میری زبان سے آپ بول رہے ہیں. کچھ غم تپتی ہوئی زمین پہ برسایا جاؤں گا. خوش ہوں کہ عشق نام کا ایک راستہ ہوں میں. کیا کہنے بھائی. کچھ غم نہیں کہ دیر سے اپنایا جاؤں گا. واہ واہ واہ. اور وہ شعر سنا رہا ہوں جو سب سے خاص شعر ہے. کچھ غم نہیں کہ دیر سے اپنایا جاؤں گا. ایک شور ہوں دبا کے مجھے مطمئن نہ ہو. اب آپ کی تائید چاہیے اگر میں نے سچ بات کہی ہے تو. تپتی ہوئی زمین پہ برسایا جاؤں گا. ایک شور ہوں دبا کے مجھے مطمئن نہ ہو. ہائے ہائے. میں ایک نہ ایک دن تجھے سنوایا جاؤں گا. واہ 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 واہ. ایک شور ہوں دبا کے مجھے مطمئن. کیا اچھا ہے اقبال بھائی، واہ واہ واہ. تپتی ہوئی ایک شور ہوں دبا کے مجھے مطمئن نہ ہو. میں ایک نہ ایک دن تجھے سنوایا جاؤں گا. اور آج کل ایک کام بہت ہو رہا ہے. بہترین دماغوں کو خریدا جا رہا ہے، لیکن ایک مصنف اور ایک شاعر کا یہ کردار نہیں. وہ بکنے کے لیے بازار میں نہیں آتا. میں پیش کرتا ہوں
میں ایک نہ ایک دن تجھے سنوایا جاؤں گا. پتھر بہت بلائیں گے اپنی طرف مجھے, آہا پتھر بہت بلائیں گے اپنی طرف مجھے, لیکن میں آئینوں کی طرف پایا جاؤں گا. آہا پتھر بہت بلائیں گے کیا اپنی علامتی طرف سا شیر ہے اقبال بھائی, زندہ باد. مجھے, لیکن میں آئینوں کی طرف پایا جاؤں گا. مدت سے پل رہا ہوں تیرے ہی ضمیر میں, مدت سے پل رہا ہوں تیرے ہی ضمیر میں, سچ ہوں تیری زبان سے بلوایا جاؤں گا. بہت شکریہ, بہت کیا شائستگی کہنے اور بھائی, بڑے کیا کہنے. باوقار انداز سے آپ نے غزل سماعت کی. پشکین آغا صاحب کے بارے میں سبھی شعراء نے کچھ کہا ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ علی گڑھ کے نام سے شاید اکیلا مشاعرہ ہے جو پشکن بھائی کرتے ہیں. علی گیرینس تو بہت مشاعرے کرتے ہیں, لیکن کسی بھی مشاعرے کا نام علی گڑھ مشاعرہ نہیں ہے. تو یہ ایک امتیازی پہلو ہے ان کے مشاعرے کا. تو یہ ان کی علی گڑھ سے محبت کی ضمانت اور امانت بھی ہے. میں ایک غزل کے کچھ شعر سناتا ہوں آپ کو ترنم سے, ارشاد سماعت فرمائیں. ارشاد اقبال. کسی بہانے میرے آس پاس رہنے لگے, کسی بہانے میرے آس پاس رہنے لگے, میں چاہتا ہوں کہ تو بھی اداس رہنے لگے. واہ 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 واہ. کبھی کبھی کی اداسی بھلی لگی ایسی, کیا کہنے بھائی, کیا کہنے. کبھی کبھی کی اداسی بھلی لگی ایسی, کہ ہم دیوانے مسلسل اداس رہنے. ارے واہ 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 واہ. بہت شکریہ بھائی زندہ باد. ہم دیوانے مسلسل اداس رہنے لگے. اور یہ شعر آپ کے درمیان پڑھ رہا ہوں, پڑھتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے. ملاحظہ فرمائیے گا دوستو کہ ہم دیوانے مسلسل اداس رہنے لگے, عظیم لوگ تھے ٹوٹے تو ایک وقار کے ساتھ. کیا کہنے, کیا کہنے. عظیم لوگ تھے ٹوٹے تو ایک وقار کے ساتھ, کسی سے کچھ نہ کہا بس اداس رہنے لگے. زندہ باد بھائی, زندہ باد. دیکھیے مجھے دوستو, میں داد دینے کے معاملے میں بہت بخیل ہوں. خدا کی قسم یہ وہ غزل ہے کہ وہ غالب نے کہا تھا نا کسی مومن کے شعر پہ کہ وہ ایک شعر پہ پورا دیوان رکھ دوں. یہ وہ غزل ہے. اس کا خوبصورتی یہ ہے کہ بہت مختصر قافیے ہیں, بلکہ ایک ہی قافیہ بار بار ریپیٹ ہوا ہے. وہ کتنی خوبصورتی سے ہوا ہے. یہ تھوڑی سی آپ صنعت بھی دیکھیے اس کے اندر. یہ بے پناہ غزل ہے. میں سمجھتا ہوں ماسٹر پیس ہے اقبال اشر کی غزل کا. آپ جی لگا کے سنیے. بہت اچھے, واہ واہ واہ. بہت شکریہ. عظیم لوگ تھے ٹوٹے تو ایک وقار کے ساتھ, کسی سے کچھ نہ کہا بس اداس رہنے لگے. تجھے ہمارا تبسم اداس کرتا تھا, ہائے 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 ہائے. تجھے ہمارا تبسم اداس کرتا تھا, تیری خوشی کے لیے ہم
उदास रहने लगे। क्या कहने भाई। मुझे हमारे